تو سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو واز دیتے ہوئے، یعنی یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو کہا مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے کچھ ایسا نہیں، ان کو واز کرتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے کہا. اور کیا کہا؟ یا بنیا، یعنی او میرے پیارے بیٹے، یعنی بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہا. اور سب سے اہم بات سب سے پہلے بتائی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیوں شریک نہ کرنا؟ یعنی عام طور پہ بچے ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں؟ تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ پیرنٹس کہتے ہیں عام طور پہ کہ میں تمہارا باپ ہوں اس لیے. یا اگر امی سے پوچھا جائے کہ امی جی میں ایسا کیوں کروں، تو امی کہتی ہے میں بتاؤں کیوں. تو یہاں پہ سیدنا لقمان یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی لا تشرک باللہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے شرک، کیونکہ ریزن بتا رہے ہیں اس کا کہ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ شرک کرنا جو یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ہو رہا ہے. ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ تقریباً 15 سال کا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں میں جواب کہتے ہیں رکھ کے منہ پہ چپیڑ ماری اس کے کہ میں تمہیں بتاؤں کیوں نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ جواب نہیں ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز تمہیں فحشی اور منکر سے روکے گی. اگر تم نماز پڑھنے والے بنو گے آٹومیٹکلی تم گناہوں سے دور ہو جاؤ گے. تو تھپڑ مارنے کا جواب تو نہیں تھا یہ تو جواب یہ تھا کہ آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آپ وہی جواب دے دیتے. تو یہ ہماری کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لا علمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جواب تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سب سے حکیم لوگ ہیں، سب سے حکمت والے، وہ بھی اپنے بچوں کو ریزن ضرور بتا رہے ہیں کہ یہ کام کیوں کرنا ہے. تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ پرائورٹائزیشن کیا ہے، سب سے پہلے کیا چیز بتانے والی ہے. بچوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور توحید کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ. اس کے بعد مزید ایڈوائس دی جا رہی ہے اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹا اب تم نے یا بنیا اب تم نے نماز کو قائم کرنا، میرے پیارے بیٹے تم نے نماز بھی قائم کرنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی انسٹرکشنز دی گئی، میں ذرا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو یہ بھی کہا کہ بھئی دنیا کی زندگی کیا ہے، پھر ان کو مینرز بھی بتائے کہ زمین کے اوپر جو ہے نا ذرا پھنے خام بال کے نہ چلنا اور اپنی آواز کو ذرا مدم رکھنا. سب سے بدترین آواز گدھے کی ہوتی ہے. تو بیٹا تمہاری آواز کہیں اس طرح کی نہ ہو جائے، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ تمہارے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے. جتنے بھی تم نیک ہو جاؤ، جتنے بھی تم رائچس ہو جاؤ، جتنے بھی تم یعنی تمہیں میرے ساتھ ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ یہ لقمان کا بیٹا ہے، یاد رکھو تم ہو اللہ کے بندے اور تم نے زمین پر کیسے چلنا ہے. جس طرح بھی ہم نے پہلے عباد الرحمان کی کوالٹیز پڑھی تھیں، تو اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر ذرا ہمبلنس کے ساتھ چلنا اور اپنی آواز کے اندر ایروگنس اور تکبر نہ لے کے آنا. اور پھر جہاں پہ توحید کی بات کی اس کے فوراً بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور وہ کام کرو جو سب سے بیسٹ ہے. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اپنے بیٹے کو کہہ دیں کہ یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں تم بھی شریک ہو جاؤ، کیونکہ دس از دا جاب آف دا پروفٹس. اف یو آر اٹیچ ٹو دس یو آر سیوڈ. تمہاری زندگی بن جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی اگر تم اپنے آپ کو اس کام کے ساتھ منسلک کر لیتے ہو. توحید پر آ جاؤ، نمازوں کو قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور اس راستے میں صبر کرو. اس راستے میں ضروری نہیں ہے کہ تم نیکی کا حکم دو تو ہر بندہ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں تمہیں دشواریاں فیس کرنی پڑیں، چیلنجز آئیں، لیکن ان پر پھر صبر کرنا، ان پر صبر کرنا. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. تو یہ ان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے. اب یہ ہمارے بچے جو ہیں نا، اب جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں. یہ بچے جو ہیں اللہ کی طرف سے امانت ہے. جیسے ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ بچے بھی ہمارے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ بچے ہمارے نہیں ہیں اور مال ہمارا نہیں ہے. یہ مال جو ہمارے پاس آیا بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ چاہے تو چھین لے، اللہ چاہے اس میں اضافہ کر دے. مال نہ ہمارے بزنس میں ہے، نہ ہماری جاب میں ہے، نہ کسی اور چیز میں. مال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. یہ سارے تو سبب بنے ہوئے ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے. تو یہ ایک بندہ ہے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں $1 بلین ہیں. 1 بلین. کیا یہ سارا مال اس کا ہے؟ اس کا مال وہی ہے جو یہ استعمال کرے گا. 1 بلین اس سے ہو سکتا ہے استعمال بھی نہ ہو، وہ کچھ ملین کر لے. لیٹ سپوز کہ وہ 5 ملین استعمال کر لیتا ہے، باقی سارا کا سارا مال اس کے بینک میں تھا، وہ اس کا کبھی تھا ہی نہیں. یہ اب اس کے بچوں کی قسمت میں جائے گا، اس کی وراثت میں تقسیم ہو جائے گا. جو مال تو وہ تھا نا جو آپ نے استعمال کر لیا، جو آپ کے استعمال میں نہیں آیا، بس آپ کو نمبر اپنے اکاؤنٹ میں نظر آ رہے تھے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، پوٹینشلی اتنا مال ہے. استعمال کتنا کروں گا اللہ بہتر جانتا ہے. تو اتنا مال ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ بھی مال دے کے دیکھتا ہے، آزماتا ہے کہ بھائی تم مال کہاں خرچ کرتے ہو. دیکھتے ہیں تمہیں میں نے مال دیا عارضی طور پہ، دیکھنا یہ تم یہ مال کہاں خرچ ہوگے، دیکھنا یہ. بالکل اسی طرح سے بچے بھی ہمارے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عارضی طور پہ بچے دیے ہیں دیکھنے کے لیے کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، ان کو کس کام میں لگاتے ہو، ان کی کیا تربیت کرتے ہو. یاد رکھیے بچے ہو جانا کمال نہیں ہے، بچے تو جانوروں کے بھی ہو رہے ہیں. بچوں کی تربیت اصل چیز ہے کہ جب قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کیا جواب دیں گے کہ ہماری کیسی تربیت ہوئی، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا سکھایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس لائن پہ لگایا. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلو اگر بچے ہمارے کسی طریقے سے تھوڑے سے آف ٹریک ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں جہاں پہ ان کی تربیت ہو جائے.